پاور لینڈ، جسے پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور دنیا کے بہترین دماغ اس کے ہیڈ کوارٹر کو نہ صرف ناقابل تسخیر بنانے کے لیے رکھے گئے تھے، بلکہ پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کو پوری دنیا کی نظروں سے چھپانے کے لیے بھی جدید ترین سائنسی اقدامات کیے گئے۔ اور واقعی اس طرح پاور لینڈ نہ صرف ناقابل تسخیر بن گیا، بلکہ پوری دنیا کے جاسوس اپنی پوری کوشش کے باوجود پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ اور پھر جب پاور لینڈ کا چیئرمین ہنری جیسا ذہین آدمی بن جائے تو پاور لینڈ واقعی ایک ایسا ہیڈ کوارٹر بن گیا جسے تباہ کرنا تو ایک طرف، اس سے ٹکرانے کی حسرت بھی دنیا بھر کے جاسوسوں کے دلوں میں ہی رہ گئی۔ لیکن جب عمران نے واقعی پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ یقین کیجئے عمران کی ریڈی میڈ کھوپڑی نے واقعی نہ صرف پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کر لیا، بلکہ اس کے چیئرمین ہنری کی بے پناہ ذہانت کے باوجود عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن بہرحال وہ پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر تھا، اس میں داخلہ تو کسی نہ کسی طرح ممکن ہو گیا، لیکن وہاں سے زندہ واپسی اور اس کی تباہی دونوں ہی ناممکن تھے۔ اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو پاور لینڈ ہیڈ کوارٹر میں اپنی ہر سانس کا نہ صرف حساب دینا پڑا، بلکہ ہر گزرنے والا لمحہ انہیں عبرتناک موت کے خوفناک پنجوں میں پھڑ پھڑاتے ہوئے گزارنا پڑا۔ پاور لینڈ موت کا پھیلا ہوا ایک ایسا جال تھا جس کی ہر کڑی سسکیوں اور کراہوں سے بنی ہوئی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو شاید زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ موت اور شکست کے الفاظ اپنے اندر کیا کیا تلخیاں رکھتے ہیں۔ لیکن عمران بہرحال عمران ہے، زندگی کی آخری سانس تک جدوجہد کا قائل۔ کیا اس نے واقعی موت کے سامنے سر ڈال دیا، یا موت اس کے مقابلے میں آ کر خود ہی اپنا وجود کھو بیٹھی؟ یہ ناول بھرپور انسانی جدوجہد، بے پناہ ذہانت اور ناقابل شکست عزم کی ایسی کہانی ہے جس کا ہر لفظ آپ کے ذہن پر ناقابل فراموش تاثرات چھوڑے گا۔ پاور لینڈ کی تباہی، مکمل ناول، مصنف مظہر کلیم، ایم اے۔